No such agreement at all. سابق صدر صاحب، آپ کا جو دور حکومت ہے اس میں بہت سی اچیومنٹس ہیں آپ کی، ان اچیومنٹس پہ بھی میں آؤں گا. آپ کے دور کا شاید ایک واحد ایگریمنٹ ایسا ہے جس کو آج بھی آپ کے قریبی ساتھی کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور وہ ہے NRO. چودھری شجاع صاحب جو ہے انہوں نے مجھے انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا، انہوں نے معافی مانگی اپنے تئیں، اور انہوں نے کہا کہ جی ان کو بتایا نہیں گیا تھا اور یہ سب کچھ ہو گیا. اور آپ نے خود سابق صدر صاحب 8 سال تک احتساب کی بات کی. وہ کیا دباؤ یا مسئلہ تھی کہ آپ نے اپنی احتساب پالیسی جو ہے اس کو سیٹ اسائڈ رکھے، پھر NRO کیا اور ملک کی مبینہ دولت جو ہے اس کے اوپر ایک ایگریمنٹ ہوا؟ دیکھیں، یہ NRO کی ڈسکشن میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. صرف اتنا میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ریکنسیلیشن کی اسٹریٹجی میں نے بنائی تھی، ڈیموکریٹک پولیٹیکل ریکنسیلیشن، کنسیلیٹری اپروچ انسٹیڈ آف اے کنفرنٹیشنسٹ اپروچ. وہ ایک اوور آل تھیوری تھی، اس کے مطابق ہم آگے چلے تھے. جہاں جو فیصلہ کیا ہے، NRO کا جو فیصلہ کیا ہے، وہ اس میں تمام لوگ آن بورڈ تھے، اسپیشلی پولیٹیکل لوگ ایبسولوٹلی آن بورڈ تھے. تو اس میں جو کوئی بھی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نہیں تھا، وہی بات جو میں نے پہلے کہی ہے. فیصلے لیے گئے، اس میں اسپیشلی پولیٹیکل لوگ تمام نے اس پہ ایگری کیا کہ یہ کیسز والا سلسلہ، کیسز ختم کرنا چاہیے. ایز اٹ از خیال یہی تھا کہ نہ سوئس کورٹ کوئی فیصلہ دے رہی ہے 12 سال میں، نہ ہمارے لوکل کورٹس کچھ فیصلہ دے رہے ہیں 10 سال میں، تو ان کو ختم کیا جائے. یہ جوائنٹ فیصلہ تھا سب کا. تو کوئی بھی اس سے آگے پیچھے کوئی اور باتیں کر رہا ہے تو آئی ڈونٹ ایگری ایٹ آل، اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اگین کامنٹ آن ایچ انڈیویجول کہ اس نے کیا اس وقت بولا تھا. اچھا سر، پھر مجھے یہ بتائیے نا کہ آپ نے تو یہ بات کہہ دی، میں NRO پہ بات نہیں کرتا آپ سے، لیکن پھر چودھری شجاع صاحب جو ہیں وہ آپ پہ کیوں دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں، اور آپ ان کے متعلق اتنا سافٹ کارنر رکھ رہے ہیں کہ آپ کمنٹ ہی نہیں کر رہے چودھری شجاع پہ. میرے انٹرویوز میں آ کے وہ جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی آپ دیکھیں، میں مطلب چھوڑیں ابھی اس آرگیومنٹ میں ڈسکشن میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. میں اسے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دھاندلی تو لوگوں کو جتوانے کے لیے کی جاتی ہے، دھاندلی ہروانے کے لیے کہاں. اپنے ساتھی کوئی ہو دھاندلی کر کے ہروانا، یہ کون سی دھاندلی؟ نئی دھاندلی میں نے سنی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ 16 نومبر 2009 کو آپ پر سے یہ پابندی اٹھ جائے گی کہ آپ سیاست کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا لا اینڈ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان. بہت سے لوگ، کیونکہ لوگوں میں آپ کا انٹرسٹ ہے، لوگ بہت سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ سیاست کریں. آپ کے مخالفین، سیٹنگ اسائڈ آپ کے مخالفین جو آپ کے سپورٹرز ہیں چاہتے ہیں آپ سیاست کریں. تو لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس بارے میں اگر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ سیاست پھر آپ پاکستان میں آ کے کریں گے یا پاکستان سے باہر کریں گے، اور کیا سیاست کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاں، پہلے سے فیصلہ یہی لینا ہے کہ سیاست کریں گے یا نہیں کریں گے. اس انٹرویو میں بریک کر دینا آپ کے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. نہیں، وہ ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو ڈیسائیڈ. جیسے میں نے کہا کہ ڈیسیجن ڈیپینڈ کرتا ہے دو باتوں پہ، کہ نمبر ایک کہ میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں پاکستان میں، جو اتنی تکلیفیں ہیں اور اتنی مصیبتیں ہیں، کیا میں اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں اس کو بہتری کی طرف. دوسرا، کیا پاکستانی عوام مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے اور مجھے ویلکم کرے گی. یہ دونوں چیزوں کی اسیسمنٹ ایک چاہیے، اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا. اب اگر فیصلہ پازیٹو میں ہے تو ظاہر ہے میں نے پالیٹکس باہر رہ کر تو نہیں کرنی، پاکستان ہی آ کر کرنی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اچھا، وہ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب بھی باہر سے کر رہے ہیں پالیٹکس، اس وجہ سے کہہ رہے ہو؟ نہیں، میں تو بالکل یہاں پاکستان اگر پالیٹکس کرنی ہے تو پاکستان میں کرنی ہے جی. پاکستان کے باہر میں بالکل یہاں کوئی پرماننٹ ریزیڈنس میں نے نہیں لی ہوئی ہے. رائٹ، پاکستان قریب واپس آئیں گے، ضرور آنا ہے. پاکستان قریب آ رہے ہیں آپ، کوئی ڈیٹ نہیں آپ کے ذہن میں ابھی؟ نہیں، ابھی تک ڈیٹ نہیں ہے. نومبر تک تو، اکتوبر کے اینڈ نومبر تک تو میں ابھی لیکچر سرکٹ پہ ہوں. میں یونائٹڈ اسٹیٹس جا رہا ہوں، اس کے بعد دیکھتے ہیں. اچھا، یہ بھی بتائیے کہ یہ اب ذرا آپ سے بات کر لی جائے کہ وار آن ٹیرر کے حوالے سے جو معاملات ہیں، 9/11 ابھی ہو کے گزری ہے، اور آپ اس وقت جو ہے پاکستان کے حکمران تھے اور آپ نے ڈیسیژنز لیے. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اگر یہ آپ نے کہا ہر جگہ پہ جی کوئی آپشن نہیں تھی، میں اس سوال میں نہیں جاؤں گا، یہ تو پرانی بحث ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ امریکہ کی بات نہ مانتے تو پھر کیا ہوتا؟ امریکہ کی بات نہ مانتے 9/11 پہ تو بہت خطرات تھے. ہماری ایک تو ساورنٹی جو ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے اٹیک تو کرنا ہی تھا افغانستان پہ، چاہے کچھ بھی ہوتا انہوں نے اٹیک کرنا تھا.
اب اس کو افغانستان اٹیک کرنے کے لیے وہ کہاں سے آتے؟ نارتھ سے تو آ نہیں سکتے تھے، سینٹرل ایشین ریپبلک سے، اتنے لمبے روٹ رشیا کے تھرو، سینٹرل ایشین ریپبلک سے تھرو، تو پاسبلٹی صرف ساؤتھ یا ایسٹ سے انڈیا کے ساتھ، ویسٹ سے ایران کے ساتھ نہیں آ سکتے تھے. تو سوال رہا صرف انڈیا ہی کے تھرو آنا تھا انہوں نے. تو مطلب آپ کی ایئر سپیس وائلیٹ ہوئی، آپ کی ساورنٹی وائلیٹ ہوئی، اور اگر آپ اوپر اٹھتے ہیں ان سے لڑتے ہیں تو پھر آپ خود ہی سوچ لیں کیا ہونا تھا اگر ہم کولیشن اور یو ایس فورسز اور انڈین فورسز کمبائنڈ کے ساتھ لڑنا پڑتا ہمیں. تو آپ خود سوچ لیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا. پھر ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں، ہماری نیوکلیئر ایسٹس ہیں، ان کے ساتھ کیا ہونا تھا وہ الگ ایک سٹوری ہے. پھر اگر ہم بالکل ہی دنیا کے اگینسٹ چلتے تو ہمارا کشمیر کاز بھی ہے، اس کے ساتھ کیا ہونا تھا وہ بھی سوچ لیں آپ. تو اس میں کوئی ایسی ڈیپ ریسرچ نہیں چاہیے ٹو کنکلوڈ دیٹ اگر ہم ساتھ نہ ہوتے تو ہماری بہت بری حالت ہوتی. تو سر آپ امپلائڈ میننگ یہ دے رہے ہیں کہ اگر امریکہ کی بات نہ مانتے تو امریکہ ہم پہ اٹیک بھی کر سکتا تھا، نیوکلیر فیسلٹیز پہ قبضہ بھی کر سکتا تھا. پاسبلٹی ہر چیز کی ہے، لیکن ہماری ایئر وائلیشن تو شیورلی کرتا وہ، ایبسولوٹلی. اور اس کے بعد اگر اس نے فوجیں بھی لے کر جانی ہے تو گراؤنڈ سے، سی سے کہاں سے جاتے؟ وہ تھرو لینڈ جانا تھا انہوں نے. تو پھر پاکستان بیچ میں ہے. تو آپ خود سوچ لیں کہ ہر چیز کی پاسبلٹی، یعنی وہ فوج اندر داخل کر سکتا تھا پاکستان کے اندر امریکہ اگر ہم نہ مانتے. پاسبلٹی تو تھی وہاں. جیسے میں نے کہا افغانستان یا بائی ایئر جائیں یا بائی لینڈ جائیں. بائی ایئر ٹینک لے جانے اور اتنے بڑا اکوپمنٹ لے جانا کوئی پاسبل نہیں ہوتا ہے. سو بائی لینڈ جاتے تو پھر وہ پاکستان راستے میں. تو آپ خود سوچ لیں کہ کیا ہونا تھا ہمارے ساتھ، تو ہونا کیا تھا ہمارے ساتھ. پرویز مشرف صاحب، سابق صدر، آپ پر یہ بھی بہت سے لوگ آپ کے ناقدین الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے بہت فلیکسیبلٹی شو کی 9/11 کے موقع پر، ہر ڈیمانڈ کو تسلیم کر لیا. میں آپ سے یہ سوال نہیں کروں گا، میں کسی اور طریقے سے کروں گا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کوئی ایسی بالکل غلط ہے ویسے. سوری، کوئی ایسی ڈیمانڈ بھی تھی امریکہ کی جو آپ نے سمجھا کہ جی میں آپ نے تسلیم نہیں کیا، آپ نے ریفیوز کر دیا؟ بہت زیادہ. یہ تو ہم نے تو آدھی بھی نہیں تسلیم کی. ہم نے وہ تو پوری ہماری ایئر سپیس کو یوٹیلائز کرنا چاہ رہے تھے، ہمارے ایئرپورٹس کو تمام کو کھلی یوٹیلائز کرنا چاہ رہے تھے، ہمارے پورٹس کو یوٹیلائز کرنا چاہ رہے تھے. ہم نے تو بالکل نہیں دیا. ہم نے تو ایئر سپیس میں ایک چھوٹا کوریڈور دیا جو بالکل ساؤتھ بلوچستان میں کے تھرو. ہم نے کراچی پورٹ وغیرہ کوئی گوادر پورٹ نہیں دیا. ہم نے بیچ سے ان کو الاؤ کیا ایک. تو ہم نے تو بہت زیادہ ان کی ریسٹرکشنز. اور پھر دوسری اس کو ہم نے صرف 2 ایئر بیسز کی الاؤ کیا، اور وہ فیسلٹی بھی صرف لاجسٹک اور ریکوری مشنز کے لیے، باقی مشنز کے لیے نہیں الاؤ کیا. یہ بتائیے کہ جو آپ 2 ایئر بیسز جو آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ جو ڈرونز کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ اس وقت بڑے کامیاب انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے، بیت اللہ محسود مارا گیا ہے. تو یہ ڈرون اٹیکس جو ہے یہ موجودہ حکومت کی امریکہ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے یا یہ پھر آپ کے دور سے یہ 2 بیسز دیے گئے تھے؟ نہیں، دیکھیں یہ اب تو وہ 2 بیسز سے ڈرونز کا کوئی چکر نہیں تھا. وہ شمسی اور جیکب آباد ایئر بیسز تھے، اور اس زمانے میں وہ ڈرون کا سلسلہ نہیں تھا. وہ تو فائٹر ایئر کرافٹ یوز کرنا چاہ رہے تھے، اور ہم نے انہیں ریکوری کے لیے صرف الاؤ کیا تھا ٹچ ڈاؤن. ادروائز یہ ادھر سے نہیں، ان کے فائٹر بیس نہیں تھے، وہ ایلس ویئر سے باہر سے آ رہے تھے. اب جہاں تک تو یہ ہمارے ایئر بیسز کا کوئی ڈرون سے تعلق نہیں ہے. اب جو ڈرونز ہیں وہ اب صورتحال میں تو وہ افغانستان کے اندر بھی ہیں، کہیں سے بھی آ سکتے ہیں. وہ اڑ کے اور ہمارے ایریا میں اوور ہیڈ فاٹا ریجن کے اوپر اڑ سکتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہماری ایئر بیسز وہ یوز کریں. تو گویا آپ کی دور میں تو پرمیشن تھی، لیکن پیپلز پارٹی کے